الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں. عرب میں چاند نکلا چاندنی پہلی زمانے میں. کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں. مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبادانے میں. حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. مکی آقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، شافع روز شمار، سید ابرار و اخیار، کل انبیاء و رسول کے سردار حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفہم. سرکار فرماتے ہیں میں اپنے چاہنے والوں کے درود کو، یعنی جب مجھ پر وہ درود پڑھتے ہیں ان کے درود کو میں خود سنتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں ہوں بلکہ درود پڑھنے والوں کو اپنی شان کے لائق پہچانتا بھی ہوں. تو گویا کہ درود پڑھنے والا جتنی بار بھی درود پڑھتا ہے ہر بار اس کی حاضری بارگاہ رسالت مآب میں ہو جاتی ہے. تو پڑھیں درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج ہم اس کا اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی اس بزم محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہر مہینے کی مناسبت سے اس کا ذکر اسی مہینے میں ہوتا ہے، لیکن جو ماہ رضا کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے
اس کا ذکر یوں تو ہر مہینے میں ہوتا ہے، لیکن ماہ رضا کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے یعنی ربیع الاول شریف، اس کا ذکر 2-3 مہینہ پہلے سے خصوصیت کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ یہ استقبال ہے اس مہینے کا، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک تاریخ ہے اس کو 12 کہتے ہیں، اور 12 تاریخ میں وہ ساعت یعنی وہ گھڑی، وہ ٹائم، وہ سمے جو صبح صادق کا وقت ہے، جس وقت میرے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا، جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ میں کہوں گا ہی نہیں آپ سے بولنے کے لیے، اس لیے مجھے معلوم ہے نا کہ آپ بغیر کہے ہی بولتے ہیں۔ جے سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت بھی کمال کے ہی ہیں، کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے۔ وہ گھڑی، وہ وقت جس میں حضور آئے، اس پر بھی لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں، اس پر بھی لاکھوں سلام بھیج رہے ہیں۔ علامہ صاحب کی آپ نے تقریر سنی کہ کسی کے پیٹ میں درد ہوا، یہ سلام کے اوپر رہے، ندوہ سے فتویٰ آیا، سہارنپور سے آیا، ہر جگہ سے آیا، یہ سلام کے اوپر رہے، یا نبی سلام علیکہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کے پیٹ میں مروڑ پڑنے لگی، علامہ صاحب فرما رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے کہا جتنا چڑھو گے اتنا چڑھائیں گے۔ بس سے بولو، ارے بزرگوں تمہیں بولنا منع نہیں ہے، اس لیے رب جتنا میرا ہے اتنا تمہارا بھی ہے۔ تمہیں تو رب کی پاکی اور ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو جوانی میں ہی ہیں، اللہ نے تم کو تو بڑھاپے تک پہنچا دیا ہے۔ واپس سے بولو سبحان اللہ۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے پیٹ میں مروڑ پڑ رہی تھی، یہ سلام کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ آقا کو یاد کیوں کر رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہم تو گستاخان مصطفیٰ کو اور زیادہ جلائیں گے۔ ایک بار پڑھتے تھے لاکھوں بار پڑھیں گے، لاکھوں بار پڑھتے تھے کروڑوں بار پڑھیں گے، جینا بھرے گا تو لاکھوں بار بھی نہیں، کروڑوں بار بھی نہیں، بلکہ یوں کہیں گے ہم غریبوں کے آقا بے حق درود، ہم فقیروں کے سربت پہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، آپ کو پتہ چلا ہوگا اجمیر کی دھرتی پر اسی سلام سے چڑ ہوئی تھی۔ واپس سے بولو سبحان اللہ۔ یہ میرے اندر کمی ہے کہ میرا ٹاپک کوئی اور ہوتا ہے اور نکل کہیں اور جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر سن لیجئے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اجمیر شریف میں اس سلام سے دقت ہوئی تھی، اور بات کیا رکھی تھی، اس لیے نہیں پڑھنے دیں گے، یہ بریلی کے مولانا احمد رضا کا لکھا ہوا ہے، ہم نے للکار کر کہا اور آج بھی کہہ رہے ہیں اور مرتے دم تک کہتے رہیں گے، خواجہ کے ٹکڑوں پر پلنے والوں، ارے خواجہ کے نام کو بدنام کرنے والوں، تمہیں احمد رضا سے چڑ نہیں، حقیقت میں تو تمہیں سلام مصطفیٰ سے چڑ ہے۔ مصطفیٰ سے چڑ ہے۔ اور اس کی پہچان بتاؤں، اگر میرے آقا کی تعریف کوئی غیر مسلم بھی کرے اور تعریف قرآن و حدیث کے اندر ہو تو ہم اس کے الفاظ کو دہرانے میں کوئی دریغ محسوس نہیں کریں گے۔ اور ایک بات بتاؤں، کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ آقا کی تعریف ہم ہی کریں،
آقا کی تعریف تو شجر و حجر کرتے ہیں، آقا کی تعریف تو برگ و ثمر کرتے ہیں، آقا کی تعریف تو خشک و تر کرتے ہیں، آقا کی تعریف تو زمین و آسمان کرتے ہیں، آقا کی تعریف تو یہ مکین و مکہ کرتے ہیں، یہ زمین و سما کرتے ہیں۔ ارے یہ سب اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ آقا کے لیے ہے۔ بریلی کا امام پکار اٹھا، یا رسول اللہ، زمین و زمین تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یہاں تمہارے۔ تو آقا کی تعریف تو یار ہم کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے اپنے آپ کو کبھی یہ مت سمجھنا کہ صرف میں ہی ہوں آقا کی تعریف کرنے والا۔ اس لیے کہ امام نے کہہ دیا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت میں لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ چلیے تو سلام کسی کا بھی ہو، اگر سلام آقا تک پہنچتا ہے تو جلتے کیوں ہو؟ اور وہ اجمیر میں بیٹھنے والے وہ دلے ہم انہیں بعد میں دیکھیں گے، پہلے ان کے سپورٹرز کو دیکھیں گے، پہلے ان کی تائید کرنے والے معاہدین کو دیکھیں گے، پہلے ہم ان کی ہاں میں ہاں کرنے والوں کو دیکھیں گے۔ ہم کہتے ہیں تاج الشریعہ کے غلام طاہر القادری ہو یا اجمیر میں بیٹھنے والے شیعہ ہو، انہیں کل بھی اپنی جوتی کی نوک پر لگتا تھا، آج بھی رکھتا ہے قیامت تک۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں خاندان نہیں، پورا ایک خاندان ہے جو طاہر القادری کی تعریف کرتا ہے، اور پورا خاندان طاہر القادری کی تعریف کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے نا، امام احمد رضا کے سلام سے چڑ اس لیے ہے کہ امام احمد رضا نے حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول کہا ہے، تبھی تو کہا یار ہے، تبھی تو کہا۔ تو امام احمد رضا سے چڑ نہیں ہے، اس بات سے چڑ ہے حضرت امیر معاویہ کو صحابی کے لیے۔ ارے کتوں تو ڈوب کر کے مر کیوں نہیں جاتے چلو بھر پانی میں؟ ہم تو اللہ کے رسول کے صحابہ ہوں یا اہل بیت، ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم تو ان کی مدح، ان کی تعریف کرتے تھے، ہماری ماں نے گھٹی میں دیا ہے اے بیٹا مر تو جانا لیکن اللہ والوں کی گستاخی کبھی نہ کرنا۔ سبحان اللہ سبحان کا اللہ۔ مطلب یہ ہوتا ہے سننے کا۔ تو اگر ان میں اگر آپ میں کوئی ہو طاہر القادری کو سننے والا تو ابھی توبہ کر کے جانا۔ طاہر القادری کو کمین مردود آدمی ہے، پاکستان کا سڑا ہوا کافر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیے میں آتا ہوں اپنے اہم موضوع کی طرف۔ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سلام کسی کا ہو، کلام کسی کا ہو، ہم تو یہ دیکھیں گے اگر آقا کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی ہے یا آقا کی محبت میں غلو کرنے کی کوشش کی ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے یا نیچے اتارنے کی کوشش کی ہے، تو ہم اس کا کلام نہیں پڑھیں گے، ہم اس کی زبان کی بولی نہیں بولیں گے۔ لیکن یہ امام احمد رضا ہے جو غزالی کا جاننا کو محمد وسطا کے تحت ساری زندگی کام کرتا رہا، نہ کسی کی محبت میں آگے بڑھا، نہ کسی کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی، بلکہ اللہ والوں کے لیے یہی کہتا رہا، رسول اعظم کے لیے، صدیق اکبر کے لیے، عمر فاروق اعظم کے لیے، حضرت عثمان غنی کے لیے، حضرت مولا علی کے لیے، ہر کسی کے لیے، اور بالخصوص یہ شیر آقا کے لیے کہا یا رسول اللہ تو گھٹا ایسے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بڑھائے اسے کوئی گھٹانے والا، زور سے بول تو گھٹانے والا۔